سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور پارہ نمبر 29 تبارک الذی، اور شروع کریں گے آج ہم سورہ جن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ تو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جنہوں نے وہ قرآن جو آپ سے سن کر گئے تھے وہ جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا نا، تو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کے جاننے والے نہیں تھے۔ جو اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے اتنا ہی علم ان کو غیب کا ہوتا تھا۔ تو جنوں کی ایک سیٹنگ میں پتہ چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے، تو جن ایمان لائے، لیکن اہل مکہ تم نقصان میں پڑ گئے، تم نے کفر کیا اور خسارہ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، وہ نہیں مانتے۔ تو یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے خاندان، ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو آج تک لوگ جو ہے وہ جنوں کی پناہ لیتے رہتے ہیں، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے، جنگل میں یا بیاباں میں، تو یہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے اسے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اسے نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنہ کی پناہ لینا، جسے کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں، تو کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ اللتی یجاوزہن بر ولفاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا براء۔ تو یہ کلمات جو ہے وہ کارڈ بھی شاید آپ کے یہاں پہ دروازے پر لگا ہوا بھی ہے، اور ویسے بھی ہے اس میں بھی شاید موجود ہے، یہ اگر نسیم کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو ان کلمات کے ذریعے جو ہے ہم جنوں اور شیطانوں کے ذریعے سے پناہ لے سکتے ہیں، جنوں اور شیطانوں کی پناہ لے سکتے ہیں ان کلمات کو ادا کر کے۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی ہاتھ میں ایک شاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی معاملہ پورا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، اب مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے
رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ تو سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں، پانی کی کمی نہیں ہوتی، اور سیدھا راستہ کون ہے؟ اسلام کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، صراط مستقیم۔ اور یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ قرآن میں کہ اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا تھا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ یعنی جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو رزق میں کیا ہوتی ہے؟ فراوانی ہوتی ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا، کل یا پرسوں کے رزق کی فراوانی کس سے ہو رہی تھی؟ استغفار کرنے سے۔ جب استغفار کرتے ہیں ہم، استغفار کیا ہے؟ توبہ استغفار، گناہوں سے بچنا ہی ہے نا، کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کر لیے ان پہ توبہ کر لی اور ان پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اور اب آگے نہ کرنے کا ہم نے تہیہ کیا ہے، مطلب یہ کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، جتنا زیادہ رزق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے۔ جب اب ہمیں رزق زیادہ مل رہا ہے تو ہمارے امتحان بھی بڑھ جاتا ہے اس میں، کہ مال کو ہم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور قیامت کے دن بھی دونوں اہم سوال ہوں گے جو کہ ہم سے پوچھے جائیں گے۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ان میں اللہ کے ساتھ، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی وہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دوسرے کاموں کی ممانعت ہے وہاں پر، جیسے تجارت کرنے، گزرگاہ بنانے، کھیل کود کی جگہ بنانے کی نہیں ہے۔ مسجد میں خاص طور پر دنیا داری کی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، بس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ ان کو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی چیز ہو گئی نا وہ۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے بنا پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہے اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ جن جو ہے الحمدللہ مکمل ہوئی۔ تو یہاں پہ خلاصہ کیا تھا اس کا آخر میں، کہ پورے کا پورا غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی نبی کو بھی نہیں بتایا، بس اتنا ہی بتایا ہے جتنا کہ ضروری سمجھا۔ تو نبیوں کو بھی اتنی ہی بات پتہ ہوتی تھی غیب کی کہ ان کو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتی تھی کہ جتنی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے۔ یہاں پہ سورہ جن مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ یہاں پہ کس بات کی حکم دیا جا رہا ہے؟ قیام اللیل کا نا، یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تراویح میں بہت زیادہ اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور
حکم بھی یہی ہے۔ تو یہاں ترتیل کی بھی بات کی گئی ہے، اور ترتیل سے مراد ہے ٹھہر ٹھہر کر، لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی کو ترجمہ یاد ہے تو اگر وہ تلاوت سنے گا تو اس کا ترجمہ اور تفسیر اس نے سنی ہوئی ہے تو ساری باتیں اس کی یاد دہانی ہوتی چلی جائیں گی۔ صرف کیا ہے، اس نے محنت کی کس پہ؟ ترجمہ یاد کرنے پر اور تفسیر کو سمجھنے میں۔ اور جب اب اسے ریوائز کیسے ہوگا کہ جب وہ دوسرے کی تلاوت سن رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں یاد دہانی ہوتی چلی جائے گی۔ تو جب بھی وہ کبھی وہ کہیں پہ بھی، خاص طور پر تراویح میں تلاوت سنے گا یا کہیں اور پر اگر تلاوت گھر میں بیٹھے ہوئے اگر وہ تلاوت سنتا ہے تو بھی اس کی تمام چیزیں ریوائز ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ترجمہ یاد کرنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کہیں پہ بھی آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے عربی میں تو آپ کو وہ تمام چیزیں یاد دہانی ہوتی چلی جائیں گی۔ جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون و مددگار ہوتا ہے، اور تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ آتی ہے کہ کیا پڑھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا کرتے تھے۔ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، یعنی زینت دو قرآن کو ساتھ اپنی آوازوں کے۔ اور اسی طرح ایک دن یا رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی اتنی تیزی سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلم بن مخراط کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں یا 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں، یعنی شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے، یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں نہ خود انہوں نے سمجھا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا۔ تو حق تلاوت بھی ہے کہ حق کی تلاوت حرف کو اس کا پورا حق دینا کہ اس کی ادائیگی اس کے صحیح مخرج سے کی ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا کم کرنا ہے، یہ تمام حقوق ہیں قرآن کی تلاوت کے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہماری تلاوت جو ہے وہ صحیح سمجھی جائے گی۔ اس کی قرأت کا بھی حق، مطلب جو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں وہ قرأت کا حق پھر ادا نہیں کر پاتے۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، رات کا پڑھنا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم اپنے نفسانی جو خواہشات ہیں ہم اس پہ قابو پا لیں گے اگر ہم رات میں اٹھ کر قیام کریں گے، تہجد پڑھیں گے۔ اور دوسری کیا بات کہی گئی کہ قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، اس وقت کیونکہ خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تو اگر ہم کچھ پڑھیں گے ہمیں ترجمہ بھی یاد ہے، اس وقت ذہن بھی ہمارا، سائنس بھی آج کل تو پروف کر رہی ہے کہ تہجد کے وقت پہ جو ہمارا دماغ جتنی اچھا ورک کر رہا ہوتا ہے نا کسی اور ٹائم پہ نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت کچھ ریز بھی ایسی ہوتی ہیں، رات کا جو ماحول ہوتا ہے اس وقت کی ریز بھی ہوتی ہیں کچھ، تو وہ ریز بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہاں، تو ہمارا ورک، ہماری باڈی، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بہترین وقت کون سا ہے قرآن کے پڑھنے کا، کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد اور رات کا وقت، 3 اوقات ہم نے پڑھے تھے نا شروع میں قرآن کی تلاوت کے، کہ ایک تو اس میں پڑھیں آپ، فرض نمازوں میں پڑھیں، اور نماز کے بعد اگر تلاوت کرتے ہیں تو فجر کے بعد، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں 2 اوقات میں، اور تہجد کے وقت، 3 اوقات کو خاص طور پر بتایا گیا کہ اس وقت قرآن پڑھیں تو ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، یعنی دن کے مقابلے میں بھی رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا اس سے زیادہ بہتر ہے، اگر ہمیں یاد ہے تو۔ اگر نہیں یاد ہے تو پھر ہم ویسے ہی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ جمع ہوتی ہے، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے، دن کو کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے، 100 ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں گھر کے، ہماری توجہ و دھیان اس وقت ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ تاثیر نہیں آتی جس طرح رات کے قیام میں قرآن سننے کو ملتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہم جب افطار کر کے جاتے ہیں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں جا کر ریسٹ ہی کرنا ہوتا ہے نا، سونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ کے ہمیں سحری کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت تھوڑا سکون کا ہی ٹائم ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، تو ہم آرام سے سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جو پڑھتے ہیں کہ بہت اچھا، وہ دعا کرتی ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش الہامی کے ساتھ تراویح میں قرآن پڑھنے کی اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم ان کو سن سکیں۔
اور اب قیام کی راتیں بھی ہیں، اب تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، تو لیکن رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پر اور زیادہ سکون ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت آ جا رہا ہے، تو ہم لوگ اس وقت تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں۔ تہجد پڑھ کے آپ 4 6 8 جتنی تہجد پڑھتے ہیں آپ لوگ رکعت، آپ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے آپ نماز میں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تلاوت کر لیں، آپ استغفار کریں۔ سحر کا ٹائم بہترین استغفار کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ 3 4 چیزیں جو کہ لازمی تہجد کے وقت کرنی ہے ہم نے، استغفار کرنا ہے لازمی، قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہم تہجد میں کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھ لیں، اس وقت آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، آپ ربع پڑھ لیں، استغفار مانگیں، اور پھر ایک دعا ضرور مانگیں اپنے لیے۔ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، تو اپنی کوئی بھی دعا آپ کو قبول کروانی ہے تو تہجد کے وقت پر مانگیں تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتا یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بھی نماز نہیں چھوڑ دو، بلکہ بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن پڑھو تو صحیح۔ صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی۔ فضیل بن ایاز نے کہا کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے میں قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو۔ جب دن کے روزے اور قیام اللیل پہ قابل نہ ہو سکو، جکڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا، اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا کہ اے ابو سعید، میں رات عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، استغفر اللہ۔ اور رات کے قیام کے لیے دن کو قیلولہ لازم ہے، اگر ہم دن کو قیلولہ کر لیں گے تو پھر ہمارا رات کے قیام میں آسانی ہو جائے گی۔ سفیان ثوری نے کہا کہ کم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے، یعنی کہ رات میں ہم جتنا کم سے کم کھائیں گے تو ہماری نیند بھی بوجھل نہیں ہوگی اور نیند بھی ہماری ہلکی ہوگی اور ہماری جلد آنکھ جو ہے تہجد کے لیے کھل جائے گی۔ لیکن اگر ہم خوب پیٹ بھر کے کھائیں گے تو ہم ظاہر ہے زیادہ نیند لیں گے، ہوتا ہے نا گھوڑے بیچ کر پھر سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم نہیں اٹھ پائیں گے۔ تو آپ ناشتہ سحری برکت والا کھانا بہترین کریں، جیسے آپ کھانا بہترین کھاتے ہیں نا، رات کا کھانا عام طور پر کچھ گھروں میں دوپہر کا کھانا بہترین کھایا جاتا ہے، کچھ گھروں میں رات کا کھانا بہترین کھایا جاتا ہے، تو بہترین چیز کیا کرنی ہے ہم نے؟ سحری کر لیں، یا عام دنوں میں ناشتے کرتے ہیں تو ناشتہ جو ہے وہ اپنا بہترین کریں، کیونکہ آپ اس کے بعد آپ نے پورا دن کام کرنا ہے، تو کام کرنے کے لیے توانائی انرجی چاہیے نا۔ آپ پوری رات کے بھوکے ہیں، آپ تقریباً 12 گھنٹے آپ کا جو ہے وہ فاسٹنگ ہو جاتی ہے، 10-12 گھنٹے فاسٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ہم ناشتہ ایسے ہلکا پھلکا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوپہر میں کھاتے ہیں کھانا، خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوپہر میں اتنی پوری لمبی دوپہر سو جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی مناسب ہے۔ رات میں ہمیں نیند نہیں آتی ہے، قیلولہ یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بس، آدھا گھنٹہ وہ بھی، اور تھوڑی دیر جب آپ جھپکی لگ جائے آپ کو تو وہ بھی آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے، تو ہماری پوری باڈی فنکشن جو ہے نا وہ دماغ کے ذریعے چلتا ہے۔ جب ہم صبح سے اٹھے ہوتے ہیں، عبادت کی بھی تو محنت ہوتی ہے نا، اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اور اگر آپ لوگ اپنی وہ پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں اور سنت کے ساتھ ساتھ اشراق اور چاش بھی اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی محنت ہے، کیونکہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تقریباً 4:45 بجے اگر آپ نے پڑھی فجر کی نماز آپ نے، تو آپ دیکھیں سورج نکل رہا ہے 6 بجے، تو آپ کتنا گھنٹہ ہوا آپ کا؟ 1 گھنٹہ ہوا آپ کا، تو 1 گھنٹہ آپ نے جا نماز پہ ہی بیٹھنا ہے، بیٹھ کے ہی وہیں پہ قرآن پاک رکھ لیں، آپ تسبیحات رکھ لیں، اور اپنی جو ایاک نستعین ہے یہ رکھ لیں، اور یاسین جو پڑھتے ہیں وہ رکھ لیں آپ۔ تو پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ نماز فجر سے فارغ ہو کر سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ ایاک نستعین اٹھائیں، ایاک نستعین سب پڑھ لیں، اس میں ساری دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، ساری وہ دعائیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں اور دوسری صورتیں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیجئے، پھر تسبیحات شروع کیجئے، تسبیحات پڑھنا شروع کیجئے، تسبیحات پڑھ لیجئے ساری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم لازمی پڑھنی ہے ہم نے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، تیسرے کلمے کی جو تسبیح وہ لازمی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے، استغفار کی ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے، لا ولا قوت چلیں وہ تو تیسرے کلمے میں ہی آ گیا، اور درود شریف پڑھ لیں،
اور جو تسبیحات آپ کی ہیں باندھی ہوئی ہیں، آپ کوئی خاص آپ دعا اپنی منوانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی بھی تسبیح پڑھ لیں۔ رزق کی ایک تسبیح پڑھ سکتی ہیں، اللہ لطیف بعبادہ، جن کو اپنا رزق وسیع کرنا ہے، کشادہ کرنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، ایک تسبیح پڑھ لیجیے آپ اس کی۔ ویسے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم بھی کافی ہے رزق کے لیے، کیونکہ اسی کے ذریعے تمام مخلوق کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ اپنی شفا چاہتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بہترین تسبیح ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ شفا چاہتی ہیں اگر آپ پڑھا کریں صبح فجر کے بعد ایک تسبیح ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ بھی پڑھا کیجیے۔ تو بیماروں کے لیے جو مستقل جن کے ساتھ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے، وہ ایک تسبیح صبح میں ضرور پڑھیں گے۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے، یہ اذکار میں بھی آئے گا یہ۔ تو اگر آپ فوراً سے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے فوراً بعد جو ہے وہ کچھ دعائیں، جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے وہ پڑھ لیا 3 قل پڑھ لیے، اس میں بھی آئیں گے لیکن آپ پہلے ہی پڑھ لیں۔ آپ 4 قل جو ہے وہ پڑھ لیں، 3 مطلب قل یا اہل الکافرون نہیں پڑھتے، قل هو اللہ پڑھ لیں 3 دفعہ سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ پڑھ کے فوراً اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم کی تسبیح پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ یہ کتاب پڑھ لیجئے۔ پھر یہ کتاب پڑھ کے نہیں، اس کے بعد پھر آپ قرآن شریف پڑھیے، 2 یا 3 صفحے پڑھیے، پھر اس کے بعد یہ کتاب پڑھیے۔ یہ کتاب پڑھ کے پھر آپ یاسین پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لی۔ پھر آخر میں ساری تسبیحات ہیں، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور استغفار کی تسبیح ہے، اور درود شریف کی تسبیح، اور جو تسبیح آپ کوئی پڑھنا چاہتے ہیں، تیسرے کلمے کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیحات پڑھ لیں، 4-5 جو تسبیحات پڑھتے ہیں 100 دفعہ پڑھ لیں، تو وہ سورج نکلنے کا ٹائم ہو جائے گا، 6 بج جائیں گے، ہاں، تو وہ پھر اس کے 12 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھ لیں۔ جب آپ نے بس سورج نکلنے تک کا جو ٹائم ہے، ہر ایک کے پاس موبائل میں ہوتا ہے، آپ وہ ڈالیں اس میں کہ سن رائز ان کراچی ٹوڈے، آپ کے پاس فوراً آ جائے گا آج کا ٹائم کیا، روز 1 منٹ تقریباً کم ہو رہا ہے، تو آپ وہ دیکھ لیں اس میں کیا ٹائم ہے۔ اس کے بعد 12 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس وقت نماز بچھی رہنے لگے، جا نماز آپ اٹھیں، اپنا صدقہ نکالیں اسی وقت سورج نکلنے کا جو ٹائم، آپ اپنی گیلری میں جائیں، آپ تھوڑا سا آسمان ضرور دیکھیں جا کے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، فریش ہوتا ہے اس وقت ذرا، اور انہیل ایکسیل کریں، اپنی ذرا فریش ایئر جو ہے وہ آپ انہیل کریں، اور اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کی ہے وہ اس کو ایکسیل کریں، آپ 5-6 دفعہ اچھی طرح سے ایکسیل کریں، اسی میں 10-12 منٹ لگ جائیں گے آپ کے۔ آپ پھر آئیں اپنی جا نماز پہ اور عشاء کے 4 نوافل ادا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ جو کام کرنا آپ سو جائیں، آپ ریسٹ کر لیں۔ اتنا اچھا یہ وقت گزرتا ہے نا، آپ کی پوری روٹین اپنی آپ اس میں اس طرح سے سیٹ کریں، یعنی کہ آپ اٹھے ہوئے تو ہوں گے تہجد کے وقت سے نا، پھر آپ کو یہ ٹائم بہت بہترین ہے عبادت کا، اور یہ محنت طلب بھی ہے ٹائم، تو پھر جو ہے وہ ہم اسی میں محنت کریں، اور پھر اس کے بعد آپ ریسٹ کر لیجئے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پہ صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان چلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ وہ دعا جو تیسری دعا رہ گئی ہے نا، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو وہ تھی نا، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذی الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، اور یہ بھی ہم نے کل یاد کرنی تھی۔ اب تیسری دعا ہے ربی قنی عذابک یوم تبعث العباد کا، ایاک نستعین میں، سوری ہے اس میں بھی ہوگی میرے خیال میں، شاید اس میں تینوں نہیں تھی، اس میں 2 تھی نا۔ ہاں ایاک نستعین میں ہے، ہاں ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ تو اب دیکھیں ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، خنی مجھے بچا۔ اب جو خنی ہے نا، یہ خنی ہے وقی سے، وقی واو خاف یہ وقی، وقی کہتے ہیں بچنے کو، اور اسی لفظ سے یہ روٹ ورڈ ہے، اور اسی لفظ سے تقوی بنا ہے، اسی لفظ سے متقی بنا ہے۔ تقوی بھی کیا ہے؟ بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور وقی بھی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے۔ یہ روٹ ورڈ ہے 3 الفاظ کا،
3 حروف کا عربی کا ایک روٹ ورڈ ہے، اس سے مختلف قسم کے الفاظ بنے ہیں. تقویٰ بھی اسی سے بنا ہے، متقی بھی اسی سے بنا ہے، اور وقی بھی اسی سے بنا ہے، قنی بھی اسی سے بنا ہے. اور قنا جو ہم کہتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا وہ بھی اسی سے ہے. اب وقی جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ مجھے بچا، یہ آ گئی نا چھوٹی، تو مجھے بچا. اور وقنا ہم جو کہتے ہیں ہمیں، جو ہم ربنا آتینا میں پڑھتے ہیں نا، اے ہمارے رب ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. تو اے رب، میرے رب، قنی بچا لے مجھے عذابی کا، اپنے عذاب سے، عذاب اور کا آپ اپنے عذاب سے. یوما جس دن، تب اسو کہتے ہیں باز کہتے ہیں بے عین سو، باز کہتے ہیں اٹھانے کو کسی بھی چیز کو اٹھانے کو. جیسے کہ باز ہے نا اپنے بندوں کو اٹھائے گا، موت کے بعد اٹھنا، باز کہتے ہیں اٹھانے کو. مطلب اللہ تعالیٰ جب ہمیں اٹھائیں گے قیامت میں، ہماری موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اس کو بھی باز کہتے ہیں. باز کہتے ہیں اٹھانے کو. اور تا جو لگا ہوا ہے تب اسو، تا مطلب ہے آپ، اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں تب اسو، جس دن آپ اٹھائیں گے. عبادی کا، عباد کہتے ہیں بندوں کو، کا آپ کے، آپ اپنے بندوں کو جس دن اٹھائیں گے، یعنی کہ آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. ہم اس دن کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دن کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. رب قنی، اے میرے رب، قنی عذاب کا، بچا لے مجھے اپنے عذاب سے. یوم تبعث عبادک کا، جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، یعنی جس دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دوبارہ جو ہمارا زندگی ملے گی ہمیں، حشر کے دن ملے گی نا، موت کے بعد جو ہماری ہم لوگ اٹھائے جائیں، تو اس دن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا. تو بہت 1 2 3 4 5 6 الفاظ ہیں صرف. رب قنی عذاب کا، یوم تبعث عبادک کا، 2 سیٹ میں یاد کرنے. رب قنی عذاب کا، اے میرے رب بچا لے مجھے اپنے عذاب سے. اور یوم تبعث عبادک کا، جس دن تو اٹھائے گا اپنے بندوں کو. پڑھیں، رب قنی عذاب کا، اے میرے رب بچا لے مجھے اپنے عذاب سے. یوم تبعث عبادک کا، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. آپ کو مل گئی 62 پیج نمبر پر ہے، 62. پہلے کی تو آگے پیچھے ہوگی بس. 62 پہ دیکھیں نا، 62 پہ. اچھا چلے نکال دینا، لائیں مجھے دکھائیں. یہ رہے نا، نماز کے بعد کے مسنون اذکار. اس میں نہیں دی آپ کی، اس میں نہیں دی ہوئی، پتہ نہیں یہ کون سی، یہ الہدا کی ہے کس کی ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے لی؟ الہدا کی ہے. اچھا اس میں نہیں ہے، 12 یہ والی دعا نہیں ہے، باقی تو ہے. ہاں تو یہ پرانی ہوگی، اس میں نہیں ہے. اس میں 2 تو ہے دعائیں، لیکن تیسری نہیں ہے. یہ والا پیج ہے، ہاں وہ ہے، لیکن یہ والی نہیں ہے. نہیں یہ والی دعا جو ہے نا اس میں بھی نہیں ہے. اس میں باقی 2 جو ہم نے کل اور پرسوں پڑھی تھی نا وہ دعائیں ہیں، لیکن تیسری والی یہ نہیں ہے، رب قنی عذاب کا، یوم تبعث عبادک کا. اسی لیے تو میں نے اس میں سے پڑھائی ہے کہ تیسری دعا بھی ہوگی نا. تو ٹھیک ہے، یہ تیسری دعا بھی یاد کرنی ہے، رب قنی عذاب کا، یوم تبعث عبادک کا. نہیں اس میں نہیں ہے. اچھا، اور اب ہمیں وہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے کس کا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا تو یاد ہی ہوگا آپ لوگوں کو، بچپن میں یاد کیا تھا، یاد ہے ہمیں، ہم نے 3rd کلاس میں یا 2nd کلاس میں اس کا ترجمہ یاد کیا تھا اسلامیات میں، درود شریف کا اور اس کا. اس میں نہیں ہے اس میں. چلیے تو سب کو یاد ہی ہے نا، تو پڑھ لیں. ربنا
आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, अता कर हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखिरत में, हसनतों, भलाई, हसनतों, वक़िना, और बचा हमें, अज़ाबन नार, अज़ाब से आग के। अच्छा एक और है ना, इसमें है, इसमें होगी मेरे ख्याल में इय्याका नस्तईन में, देख के पढ़ते ना तो ज़्यादा सही रहता है। हाँ हाँ, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है पीछे ना, तो इसको तो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए, बिल्कुल ही। हाँ, अब दुरूद शरीफ के बाद ये वाली दुआ तो सब पढ़ते हैं ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना। हसना का मतलब है भलाई, हसनतौ फिद दुनिया हसनतौ फिल आखिरा। और वक़ीना का मैंने आपको बता दिया, वक़ीना का मतलब होता है वक़ी से बचाना, वक़ीना हमें बचा अज़ाबन नार, आग के अजाब से। नार कहते हैं आग को, और अजाब जो है वो अजाब है, ठीक है। ए अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें आग के अजाब से बचाए। मुकम्मल दुआ है ये, भलाइयों की, दुनिया और आखिरत दोनों की, और आग के अजाब से बचने की दुआ है। चलें रहने दें बस, ठीक है काफ़ी। चलें हम आगे पढ़ लेते हैं सूरह मुदस्सिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिरु खुम फंजिर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर व रुज्ज़ा फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले उठो और खबरदार करो, और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो, और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो, और एहसान ना करो ज़्यादा हासिल करने के लिए, और अपने रब की खातिर सब्र करो। तो हाँ, रात का ही जिक्र है। तो अल्लाहु अकबर कहना ज़मीन और आसमान के दरमियान की फ़िज़ा को भर देता है। अल्लाह ताला की जो महबूब कलमात हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो तीसरा कलमा है ना वो, और इनमें अल्लाहु अकबर भी आता है। जब अल्लाहु अकबर कबीरा कहा जाता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि जमात में से एक आदमी ने कहा अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। यहाँ पे देखिए हम क्यों अल्लाह अकबर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हुक्म क्या है, अपने रब की बड़ाई का करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। तो अल्लाह अकबर ज़ोर से भी कहना, जैसे कि हमने नमाज के बाद भी हमने अल्लाह अकबर क्या कहा है कि इसको ज़ोर से कहना है, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करना है। तो अस्तग़फिरुल्लाह हमने हल्के से कहना है, अल्लाह अकबर ज़ोर से कहना है। इसलिए जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं उस वक्त भी हम अल्लाह अकबर क्या कहते हैं, तो अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह की बड़ाई के लिए ये जो दुआ है ये बहुत प्यारी है। अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो आपसे सबने फरमाया कि ये कलमात किसने कहे हैं, तो जमात में से एक आदमी ने अर्ज़ किया कि मैं हूँ अल्लाह के रसूल, मैंने कहा है। तो आपसे सबने फरमाया मुझे ताज्जुब हुआ कि इसलिए इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए। यानी जब इंसान मोहब्बत के साथ अल्लाह की तारीफ़, तस्बीह और तकबीर बयान करता है तो उसकी कदर की जाती है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इन कलमात को फिर कभी नहीं छोड़ा जब से मैंने इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। यानी मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। और ख़ास तौर पर नमाज के आगाज़ में हाथ बांध कर हम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं, तो इस जगह भी इन अल्फाज को भी पढ़ा जा सकता है। यानी कि अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और ये हमारी इय्याका नस्तईन किताब में भी मौजूद है ये कलमात जो है ना, तो इनको सुबह शाम भी हम पढ़ सकते हैं, और 3-3 दफ़ा है मेरे ख्याल में शायद पढ़ने के लिए ना।
تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہ تسبیح جب پڑھی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا آواز بلند کر کے اگر ہم پڑھیں گے، تھوڑی سی آواز بلند کر کے، تو اور زیادہ اچھا ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ گندگی سے دور رہو. تو صاف لباس عبادت کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے، اور کپڑوں میں بو اور گندے کپڑے انسان کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کرتے ہیں. اور لباس انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کیجیے. تو جب ہم عبادت کرتے ہیں، ریگولر رہتے ہیں، تو ہمیں پاکی کا بھی بہت خیال ہوتا ہے، اپنی طہارت کا بھی. جب انسان نماز کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اور عبادت کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف رجحان ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ پھر اپنی پاکی کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا لباس بہتر ہو، ہمارا جسم بھی بہتر ہو، ہم غسل بھی کیے ہوئے ہوں. کوئی ایک چھینٹ بھی لوگ اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے اگر چھینٹ بھی پڑ گئی ہے تو ہمارے لباس ناپاک ہو گیا ہے، اب ہماری اس میں نماز نہیں ہو سکتی. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جا کے فوراً غسل کرتے ہیں اور اپنے لباس کو چینج کرتے ہیں. اگر نماز نہیں پھر ادا کرتے وہ، کیونکہ وہ پھر طہارت جو ہے وہ نہیں رہتی. تو ہمیں بھی بہت زیادہ اپنے لباس کی بھی پاکی کا خیال رکھنا ہے اور اپنے جسم کی طہارت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور بہت سا مال اس کو دیا اور اس کو ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں. وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا، یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ. نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جلس دینے والی ہے. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو. ہرگز نہیں. قسم میں چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی کہ جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. جو کچھ اس نے کمائی کی اس کے بدلے وہ پھنسا ہوا ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے. تو نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ایک کیا ہے حقوق اللہ اور دوسرا کیا ہے حقوق العباد. تو کھانا کھلانا سب سے بڑا نیک عمل ہے. اس کے بندوں کو بھوک جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بھوک جو ہے نا کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے دنیاوی. اگر وہ بھوک اس کی پوری ہوگی تو باقی سارے کام کر سکے گا، پھر وہ عبادت بھی کرے گا، پھر وہ اور دوسرے کام بھی کر سکے گا، دنیاوی بھی اور دینی بھی. تو اس لیے کھانا کھلانا کسی بھی انسان کو جس کے پاس نہیں ہے اس کو کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور یہ حقوق العباد میں آ رہا ہے. اور نماز کا ذکر کیا گیا تو نماز جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کا حق ادا ہوتا ہے اس سے. تو حقوق اللہ، ویسے تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. میں نے یہ کہہ دیا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم اتنی ہماری توفیق ہی نہیں ہے ہماری، تو ہم اتنے گناہ گار ہیں. تو اللہ کے حقوق میں آتی ہے سب سے نمبر 1 کیا آ رہی ہے؟ نماز آ رہی ہے. تو کیا جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. تو ان دونوں کاموں کو ہمیں اپنے اوپر کیا کرنا ہے؟ لازم کر لینا ہے. تو یاد رکھیے جو نماز کو ضائع کر دے اور نیکی کے کام کو ضائع کر دے پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وہاں تم کسی کو ایک رسی ہی دو یا جوتی کا تسمہ ہی دو، کیونکہ بعض اوقات وہی اس کی شدید ضرورت ہو سکتی ہے. لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اصل میں بندوں کے حقوق کیا ہے کہ ان کو ان کی ضرورت میں مدد دی جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی شخص کی ضرورت یہ ہے، فار ایگزامپل اب اگر ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، باہر فٹ پاتھ پہ ایک آدمی بیٹھا ہے بھوکا،
ننگا، نہ اس کے بدن پہ لباس ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ میں کھانا ہے، پیٹ بھی خالی ہے، اور میں کہوں جا کے کہ چلو چلو دین کی بات وہاں بتائی جا رہی ہے، چلو تم درس سنو چل کے، تو یہ صحیح ہوگا کیا؟ نہیں. اس کی ضرورت پوری کریں پہلے دنیا بھی، اس کو کھانا کھلائیں، اس کے بدن پہ کپڑا ڈال دیں، اس کی پہلے دنیا بھی ضرورت پوری کریں، پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کو، جو لوگ فریش ہیں، جو لوگ جن کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کو پھر لے کر آنا ہے دین کی طرف. تو پہلے کیا ہے، دنیا کی جو بنیادی ضروریات ہے نا انسان کی زندہ رہنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ کھانا، کپڑا اور اس کی جو رہنے کی جگہ ہے، وہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. ان ضروریات کو پہلے پورا کرنا ہے. زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو پورا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کی جو دین کی طرف لے کر آنا ہے. تو جو لوگ دنیاوی جن کی ضروریات اچھی طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں، پھر ان کے لیے دین کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ غریب ہیں، پہلے ان کی بنیادی ضروریات، زندہ رہنے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، پھر ان کو دین کی طرف اور اللہ کی طرف لے کر آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، تم دوسروں کی ضروریات کو پورا کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے جلا ہو کھر ہی کیوں نہ دو. یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں، لیکن انسان کی نجات کے لیے ہو سکتا ہے انہی میں سے کچھ کافی ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کر لے آتے. جو شہد اور گھی میں جو کپی پڑی ہوتی ہے، صرف وہ نکال کر لے آتے کہ جس میں کچھ اکثر ہوتا ہے کپی میں لگا ہوا رہ جاتا ہے، تو جس میں اتنا کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، اور ہم اسی میں سے جو ہے وہ جو کچھ ہوتا اس میں لپٹا ہوا اسی میں سے ہی کھا لیتے کہ چلو کچھ تو آسرا ہو گیا. پھر اپنا پانی دینا بھی کسی کو صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈیل دینا بھی صدقہ. ظاہر ہے پہلے تو کنویں وغیرہ پہ کیا جاتا تھا نا، کہ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، تو حدیث بھی اسی لحاظ سے. تو آج جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو پانی کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا پیاس ہے نا، بھوک تو چلو برداشت ہے، پیاس تو پھر بھی نہیں برداشت ہو رہی ہوتی، تو پانی جو ہے وہ پلانا، پیاسے کو پانی پلانا بہت زیادہ ثواب کا پانی، یا اس کے لیے پانی کا انتظام کر دینا یہ بھی بہت زیادہ. اور اسی طرح سے کوئی ایسا پانی کا کنواں کھدوا دینا بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. یا کوئی ایسی جگہ آپ نے موٹر لگوا دی یا کولر لگوا دیا، الیکٹرک کولر ہی لگوا دیا، وہ بھی بہت زیادہ کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ پانی پیتے رہے، اس کے لیے آسانی کا کام ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آگ سے بچانے والی ہیں. ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھنا، مسکین کو کھانا بھی کھلانا، اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے کام بھی کر دینا، ان کے لیے آسانی کر دینا، اور پانی پلا دینا، یہ ساری چیزیں ہمیں آگ سے بچانے والی ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے ہیں اور روز جزا کو جھوٹ قرار دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. اگر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، وہ یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کو خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. تو یہاں ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز کہلاتا ہے، اور یہ کامیابی پانے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 خطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. ایک وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، اور دوسرا وہ خون کا خطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے. ہم دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے تو کم ہی روتے ہیں. تو اپنے رونے کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے. دنیا کی غم جو ہے ان پہ نہیں رونا، دنیا کی جو ہماری خواہشات نہیں پوری ہو رہی ان کے لیے نہیں رونا ہے. ہم نے اللہ کی یاد میں رونا ہے، اللہ کے ڈر سے رونا ہے، اور بس اللہ کے ڈر سے روئیں کہ جو میں نے غلط کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان پر معاف کر دے. دنیا کی چیزوں کے لیے نہ روئیں، وہ تو بہت عارضی اور فانی چیزیں ہیں. وہ تو آپ خود دیکھیں، ہم ایک چیز کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں اور وہ کچھ دنوں کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. ہر چیز کو فنا حاصل ہے. دنیاوی چیزیں بھی آپ دیکھیں، ہماری بہت فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ پھٹ جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، پھر ہم نہیں لے آتے، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. تو ہم ان فانی چیزوں کے لیے روتے ہیں. نہیں، وہ چیز جو کہ ہمارے ہر طرح سے فائدہ مند ہے،
اللہ کی خشیت میں رونا، جو کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں، ہمارے وہ گناہ، ہمارے وہ ایسے کام، ان پر توبہ استغفار جو ہے نا، اور ان کا خشیت الہی وہ ہمیں بچا سکتی ہے فائنلی آخر دن۔ ابھی تو ہم مہلت میں ہیں نا، ابھی تو ہم ٹائم پیریڈ میں، ابھی تو ہم سفر میں ہیں، ابھی ہم اس وقت کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے پاروں میں کہ ہم وہاں پہ بھی بیٹھ کے یہاں کی باتیں کریں گے، تو ہم لوگ وہاں پہ بھی بیٹھ کے، اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بھی ملائے تو ہم وہاں پہ بھی بیٹھ کے یہاں کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں یہ باتیں کر رہے تھے انشاءاللہ۔ اللہم نسألک جنت الفردوس۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ مدثر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ قیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں قسم کیوں کھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دلیل بنایا ہے، اور گواہ لاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو، اور قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ کس چیز کی بات کی گئی ہے؟ قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی، کہ ہمارے اندر سے جو ہمارا نفس گناہ کرنے پر ہمیں ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گواہ بنا کر قسم کھا رہے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، بالکل کر سکیں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے میں قادر ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات تو پتہ ہوگی کہ ہر انسان کی یہ جو انگلیوں کی پور اور اس کے جو نشان ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو کتنے انسان، اربوں خربوں انسان جو ہے وہ آ چکے ہیں، آگے گزر چکے ہیں، تو سب کی پوروں کے جو نشان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے، اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا دوبارہ اٹھانے پر نہیں قدرت رکھ سکے گا؟ کیا وہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکے گا؟ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے بتلا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں میں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا، اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ ہم خود جانتے ہیں نا کہ ہمیں کن باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم کیا بتائیں آپ کو، ہم تو یہ جو بتاتے ہیں دوسرے لوگ، دائی جو بتاتے ہیں، علماء کرام جو بتاتے ہیں، یہ تو جنرل باتیں ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو۔ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے، اس کو خود پتہ ہے کہ اچھا میں نے تو یہ کام کیا ہے تو مجھے تو اس کا جواب دینا ہے، میں کیا کہوں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جا کے۔ تو ان چیزوں کو، اب ان گناہوں پہ جو ہو گئے، غلطیوں میں سرزد ہو گئے، یا کوئی ایسی عادت ہے جو کہ ہمیں نہیں ملامت کرنے والا، جیسے کہ ہمارا نفس لوامہ ہمیں اندر سے کچوکے لگاتا ہے نا، اگر ہماری عادت کوئی بری ہوتی ہے تو پختہ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس عادت کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ذہن میں یہ بھی دعا کیا کریں کہ اگر کوئی عادت چھڑانی ہے میرے ذہن میں وہ بات ڈال دیجیے، میرے ذہن میں وہ تدبیر ڈال دیجیے کہ جس پر عمل کر کے میں اپنی اس گناہ کی عادت سے چھٹکارا پا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے گناہوں کی چھٹکارے پہ؟ آپ، میرا بندہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا، اور جو اس کے بعد اس کے آثار رہے، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا اس کے بعد اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں اسی طرح سے نیک اعمال کا اثر ہوتا ہے، اور جو برے کام ہوتے ہیں برے کاموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ صرف ہماری ذات تک محدود ہے تو اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس گناہ کا اثر
اجتماعیت پر ہے، لوگوں پر ہے، دوسرے لوگ انوالو ہیں، کوئی ایک بندہ انوالو ہے، کچھ زیادہ لوگ انوالو ہیں، پوری قوم انوالو ہے. اس لیے تو جو بڑا ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، جو اتنے زیادہ ٹاپ لیول پر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان سب لوگوں کے ذمہ دار ہو سکتے. اسی طرح سے والدین، ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں، اپنے گھر کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ دار ہوتے ہیں. ہر چیز کے لیے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو جتنے زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں گے نا، تو اتنا ہی اثر اس کا پھیلتا چلے جائے گا. تو صدقہ جاریہ کے جو کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا، کیونکہ اگر آپ نے نیک کام کیے، صدقہ جاریہ کے کام کیے کہ جن سے نسلوں میں فائدہ آپ کو پہنچا، آپ نے علم ایسا دیا نسلوں تک پہنچا، آپ نے کوئی کنواں ایسا لگا دیا، آپ نے کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسی مسجد ایسی بنا دی جو نسلوں تک چلتی رہی، تو آپ کا کیا ہوا کہ فائدہ مند. آپ نے کسی ایسے بچے کو پڑھا دیا کہ جو کہ آگے بن کر جسے علم حاصل کیا، عالم دین بنا بہت بڑا، اور اس نے کتنے اسٹوڈنٹ بنائے. اب وہ اسٹوڈنٹ سارے کہاں کہاں جا کے پھیلائیں گے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، اور جب تک وہ پھیلتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یہی تو صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ دنیا میں انسان ایک درخت لگا کر فوت ہو گیا، اس نے پھل تو نہیں دیکھے کہ کس نے وہ کھایا اور کس کو فائدہ پہنچایا، لیکن وہ سب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے، اور قیامت تک ان کو دیکھ لے گا. اسی طرح سے برا کرنے والے بھی برا کر کے چلے گئے، اور ان کی مثال کو دوسروں نے فالو کیا اور غلط کام کیے، تو وہ بھی ان کو دیکھ لے گا. اسی طرح جو بھی پریورٹی والے کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا. جن چیزوں کو اگنور کرتا رہا، کل کر لیں گے، بعد میں کریں گے، ان کو بھی وہ دیکھ لے گا کہ کس چیز کو پس پش ڈالا. امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں، ہمیں پرائرٹیز پر کام کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نماز سے بھی پہلے دنیاوی ضرورت میں کھانا ہے. کیونکہ کیا کہا ان کو کہ اگر تمہیں بھوک بھی لگتی ہے کھانے کے وقت پہ، اگر نماز کا ٹائم ہے تو تم کھانا کھا کے جاؤ، کیونکہ تمہاری نماز میں خلل آئے گا. اگر تمہیں نماز میں بھوک محسوس ہو رہی ہے تو پہلے کھانا کھا کے پھر نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں پھر آپ بھوک کی طرف دھیان جائے گا. تو پہلے کھانا کھا لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں. اور نماز تو اول ہے ہی. ہر کام چھوڑ کر آپ نے بھوک کے علاوہ، اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں پہلے، پھر نماز پڑھ. اور دوسرے رفع حاجت میں بھی آپ اس میں نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پہلے آپ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ نماز نہیں ہوتی. اس میں بھی آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ پہلے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. اسی طرح سے بھوک میں بھی، ہاں، تو اس لیے ان دونوں چیزوں میں، کیونکہ نماز میں پھر خلل آئے گا ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، تو آپ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے چھوڑ دینے ہیں، اور نماز کو اول رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں کہ نہیں میں نماز پڑھ لوں، پہلے اس کی جان بچا لیں پہلے. ٹھیک ہے، نماز میں یہ بھی ہے، آپ نیت اس وقت بھی آپ ہٹ سکتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھیں کہ کوئی بچھو اور ایسا جانور آ رہا ہے جو آپ کی جان لے سکتا ہے اور آپ کو ڈنگ مار سکتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ ہٹ سکتے ہیں. نماز کی حالت میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں یا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ہاں سامنے آ جاتی ہے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اگر وہ نماز میں خلل ہو رہا ہے یا جان آپ کے جانے کا ہے، ایسی چیز ہے، تو پھر آپ اس وقت آپ ختم کر سکتے ہیں نماز. ٹھیک ہے، اور باقی اور دوسرے کام ہیں، فضولیات ہیں جو ان کو جو ہے بالکل بھی امپورٹنس نہیں دینی ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے ہماری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وحی کو چاہتے تھے کہ میں جلدی سے یاد کر لوں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں، اور اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یاد کروا دینا، اور آپ سے پڑھواتے بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور میں جو یہاں پہ بول رہی ہوں یہ بھی کون پڑھوا رہے؟ اللہ تعالیٰ بلوا رہے ہیں یہاں پہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا تیرے رب کی روانگی کی طرف. یاد رکھیے، عام بیماریوں میں تو دم جھاڑ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے اور یہ جائز بھی ہے، لیکن یہاں پہ بات ہوئی نا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا.
تو عام بیماریوں میں دم جھاڑ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے اور جائز بھی ہے. سورہ فاتحہ کا دم جو ہے وہ جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ بہترین دم بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے کہ نظر بد سے اپنا دم کرا لو. یعنی کسی سے اور سے بھی کروایا جا سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے خود بھی دم کیا جا سکتا ہے, کسی اور سے بھی کروایا جا سکتا ہے. اور جس کو دم کرنا آتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت مجبور و پریشان انسان ہوتا ہے, اس کی مدد کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کر لیا کرتے تھے. رات کو اپنے ہاتھوں پر موستین جو ہے پڑھ کر اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. جب بیمار پڑتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اپنے آپ اوپر دم کر لیتے تھے, یعنی بیماری میں, اور ویسے بھی روزانہ رات کو پڑھ کر سوتے تھے. اور جب ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہاتھ رکھ کر دعا پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو ہم بھی چاہیں جب ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے جائیں, اگر ہم قریب نہیں جا سکتے ہیں اس کے تو ہم دور بیٹھ کر بھی اس کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں, پھونک بھی مار سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کا بھی دم کر سکتے ہیں. مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھے کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھے کو زیب دیتی ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرتے؟ تو یہاں پہ زیادہ تر کیا ہے؟ دوبارہ اٹھنے پر, ہاں دوبارہ اٹھنے پر یا دوبارہ زندہ ہونے پر یہ سارے دلائل دے کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا قادر نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھا سکے اپنے بندوں کو. اب شروع ہوتی ہے سورہ دہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ دہر اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. یا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا, اور ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس بس کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بڑھتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. تو قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. احد پہاڑ پتہ ہے نا کتنا, مطلب پہاڑ تو بڑا ہی ہوگا نا, تو کافر کی جو داڑھ ہے نا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی قیامت کے دن. اور کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی. اتنا موٹا ہو جائے گا ایک ران ورخان کے پہاڑ کے برابر ہوگی. اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ سے نے فرمایا کہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی, جو مدینے سے 170 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ربضہ, تو اس کے درمیان اور نبی کے جسم کے درمیان جتنا فاصلہ ہے 170 کلومیٹر, تو اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی چوڑی ہو جائے گی. اور ران جو ہے وہ ورخان کے پہاڑ کے برابر, ورخان کوئی پہاڑ وہاں پہ ہوگا اس کے برابر ہوگی. اور داڑھ جو ہے احد پہاڑ کے برابر. سائز جو ہے نا, والیوم, حجم جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جہنمی کتنا موٹا ہو جائے گا, کتنا بڑا ہو جائے گا. اور جتنا زیادہ وہ بڑا ہوگا اتنی ہی اس کو تکلیف جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوگی. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کتنا مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کی بات آ رہی ہے نا. تو کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال میں مومن کو خوشی دینا ہے, یعنی تم اس کو خوش کر دو, تم اس کے صدر کو ڈھانپ دو, یعنی اسے کوئی کپڑا پہنا دو, یا اس کی بھوک کو سیر کر دو اور اس کی ضرورت کو پورا کر دو. تو یہ سب اعمال افضل ہیں.
जन्नत को वाजिब करने वाला अमल है। हानी बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जो जन्नत को वाजिब कर दे, यानी जन्नत पक्की हो जाए। तो फरमाया कि हुस्ने कलाम यानी अच्छी बात कहना और खाना खिलाने को लाजिम पकड़ लो। हमजा बिन सुहैब कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुहैब से कहा कि तुमने खाने के मामले में इसराफ की खसलत है। तो उन्होंने फरमाया यकीनन मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में वो बेहतरीन वो लोग हैं जो खाना खिलाने वाले हैं, यानी कि मेहमान नवाजी भी करते हैं और वैसे भी खिलाते हैं, यानी हर तरीके से जो खाना खिलाने का तरीका हो सकता है वो खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसराफ में नहीं आता, यानी उसमें माल खर्च करना इल्ला ये कि ज़ाया किया जाए, ज़ाया नहीं करना है, लेकिन अच्छे तरीके से खिला देना। फिर अल्लाह ताला एक खजूर को और एक लुक़मा को इस तरह बढ़ाता है जैसे कि तुम में से कोई आदमी अपने घोड़े के बछेरे को बढ़ाता है, यानी उसको पालता है और बड़ा करता है, हत्ता कि एक लुक़मा जो आप किसी को खिलाते हैं वो अजर सवाब में ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। इतना बड़ा अजर सवाब है और उसके लिए गरीब, मिस्कीन और यतीम को तो खिलाता ही है, और आपके माल में से जो कोई भी खाएगा उसका अजर आपको मिलेगा। देखिए, भूखे को खिलाना सवाब का काम है। चाहे भूखा कोई अमीर भी आपके घर मेहमान बनकर आया है ना, अगर वो भूख का टाइम है, खाने का टाइम है, आपने उसको खाना खिलाया, भूख का टाइम था ना, तो वो अमीर है भले, लेकिन आपने उसके भूख में उसको खाना खिलाया तो उसका भी अजर आपको मिलेगा। तो याद रखिए, भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। हम घरों में भेजते हैं, अपने पड़ोस में भेजते हैं, सारे कुछ ऐसे ही टाइम भेजते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ पकाते हैं खाने के टाइम पे तो वो लोग खा लेते हैं, अगर इसमें कोई बुराई नहीं। हम अफ्तारियाँ भेजते हैं खाने के टाइम पर ही है, ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और जिन लोगों के लिए मुश्किल है सेनियाँ बनाना, अफ्तारियाँ बनाना, जैसे कि हमारे गार्ड होते हैं, मस्जिद ऐसी जगह है जाके वे लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं, मुसाफिर अक्सर, या फिर जो रास्ते में सफ़र में से अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं लोग, मस्जिद में जाकर अफ्तार कर लेते हैं ना, कि रास्ते में हैं और रास्ते में अपने घर नहीं पहुंच सके और मस्जिद आई तो वहाँ पे अफ्तार कर लेते हैं, तो वहाँ पे अफ्तारी भेज सकते हैं। तो कोई भी मुसाफिर है जिसको उस वक्त नहीं अवेलेबल खाना, तो अफ्तारी कर सकता है वहाँ पे। और इसी तरह से किसी भी भूखे को किसी उसके वक्त में खाना खिलाना, ठीक है। हम कोई ऐसी चीज़ भेज देते हैं कि जो अभी नहीं खा रहा, लेकिन वो जब रोज़ा खोलेगा तो वो बाद में खा लेगा। खाने की ही कोई फॉर्म अगर हम उसको भेज दें और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया, हमें तो अपने रब से उस दिन के अज़ाब का खौफ लाहक है जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा। बस अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताज़ की और सुरूर बख्शेगा और उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और इश्मी लिबास अता करेगा। वहाँ वो ऊँची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, ना उन्हें धूप की गर्मी सताएगी ना जाड़े की ठर, जन्नत की छाँव पर उन पर जगी हुई साया कर रही होगी और उसके फल हर वक्त उनके बस में होंगे कि जिस तरह चाहे उन्हें तोड़ ले। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे, शीशे भी वो जो चांदी के किस्म के होंगे। अब यहाँ पे सारे जो चीज़ें होंगी उसकी भी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि वो चीज़ें कैसी होंगी, चांदी के होंगे और शीशे के प्याले होंगे और उनको उन मुंतज़मीन जन्नत ने ठीक अंदाज़े से के मुताबिक भरा हुआ होगा और उनको वहाँ ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सोंठ की आमेज़िश होगी। ये जन्नत का एक ऐसा चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। उनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं। वहाँ जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमतें ही नेमतें होंगी और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज़ लिबास और अतलस और दीबा के कपड़े होंगे और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। यह है तुम्हारी जज़ा और तुम्हारी कारगुजारी काबिल क़दर ठहरी है। यहाँ पे कितना अच्छा पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो बताया गया है कि इतनी अच्छी सर्विस भी दी जाएगी। जो नौकर चाकर होंगे आपको सर्व करने के लिए वह भी इतने खूबसूरत होंगे और उनके बदन भी ऐसे होंगे जैसे मोती और हीरे। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कम तर दर्जे का जो जन्नती जो है जिसके लिए 1000 खादिम भाग दौड़ कर रहे होंगे, 1000 सर्व करने वाले होंगे और हर खादिम ऐसे काम पर मामूर होगा जिसमें उसका कोई साथी ना होगा, वो अकेले ही वो कर रहा होगा और हर एक अलग अलग आप के लिए काम कर रहा होगा, तो किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो हमने ये भी सुना जन्नत का एक चश्मा होगा कि जिसे जन्नती जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे, यानी खुद पिएंगे और दूसरे विल्दान यानी ग़ुलाम पाएंगे, खादिम पिलाएंगे, विल्दान यानी ग़ुलाम पिलाएंगे और खादिम पिलाएंगे और तीसरे उससे भी आला दर्जे के मुखर्रबून को रब पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। मुखर्रबून कौन है? अस्साबिक़ून
اولون جو پہلا گروپ ہے جو کہ آگے بڑھنے والا ہے، جو کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی کیا تھا کہ پوچھا، جب صبح فجر کے بعد ہی پوچھا کہ 3 کام کس نے کیے آج، تو سب تینوں کاموں میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور سب سے پہلے آگے ہوتے تھے ہر جگہ صدقہ و خیرات کرنے میں اور مدد کرنے میں. کون آگے ہوتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی تھے. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ رب ان کا پلائے گا. یہاں پہ تو غلام ہے نا، دوسرے پلانے والے، ان کو تو ان کا رب پلائے گا. تو ہمیں نہیں پینا اپنے رب سے، تو ہمیں السابقون الاولون بننا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو یعنی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے تو اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اللہم نسألک جنت الفردوس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھتے ہیں. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہاں پہ سورہ طٰہٰ جو ہے مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ مرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بے ترقی بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں بزرگ کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت وہ ضرور آئے گی. اور یہ چیز ہوائیں کیا ہیں؟ یہ اچھے کام بھی کر رہی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر بارش کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اور اگر بہت تیز ہو جاتی ہیں تباہی بھی لاتی ہیں. تو دلوں میں کیا فوراً جیسی کہ تیز آندھی چلتی ہے خوف محسوس ہوتا ہے نا، آندھی آتی تو دلوں میں اللہ کی یاد بھی ڈالتی ہیں، ڈراوے بھی پیدا کرتی ہیں. اس چیز کی قسم کھائی ہے، ان ہواؤں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اور کہا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا. اب یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا، ہوائیں چلنا، بارشیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہے نا. تو ان چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں گواہ بنا کے ان کو کہا ہے کہ وہ چیز ضرور واقع ہوگی جو ہماری نظروں سے ابھی اوجھل ہے، اور جس کو پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. روز آخرت پہ، روز قیامت پہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ نا، جو ہمارے عقائد ہیں سارے ان کا ایک حصہ ہے. اگر ہم یقین نہیں رکھیں گے تو ہمارا عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی جس روز کے لیے کام اٹھا رکھا ہے، فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلہ کے دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانے والوں کے لیے اس دن کیا ہے؟ تباہی ہوگی. وہ دن ساری مخلوق کے فیصلے کا دن ہے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے بھی دلایا جائے گا. سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور امت محمد میں سے بھی سب سے پہلے علماء، شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، یعنی جو آگے کے لوگ ہوں گے ان کا حساب پہلے کیا جائے گا. بہت ڈرنے کی بات ہے، قتل کے مقدمے پیش ہوں گے، نمازوں کا حساب لیا جائے گا. جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں سے بدلا دیا جائے گا. اور پھر اگر نیکیاں بھی ختم ہو گئی تو ان مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے.
کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکیں گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی کہ گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اور اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اور اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے کیے ہیں۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو، یعنی دنیا میں تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ تو یہاں پہ سورہ مرسلات جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور ہمارا پارہ نمبر 29 تبارک الذی بھی جو ہے وہ مکمل ہوا۔ یعنی اس دن جو ہے ایک ایک شرارہ یا ایک ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی کہ جہنم کی کہ جیسے کوئی بہت بڑی عمارت، سائز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہاں دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخرت کو بھول کر دنیا کے مزوں میں لگے ہوئے ہو تو یہ تو صرف چند دن ہیں زندگی کے، آگے کو اپنے آگے کی زندگی کو نہ بھولو۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 29 جو ہے وہ مکمل ہوا، اور تھوڑا سا ہم عید کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ عید کا ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا، ہاں اس میں کل ہم نے لیلۃ القدر کے بارے میں پڑھا تھا نا، اور پڑھا تھا ہم نے اپنا جائزہ لینے کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم عید کا پڑھ لیتے ہیں۔ عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس روز روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں، گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کرنی گئی ہے۔ دیکھیے کتنے اچھا ہے نا ہمارے دین میں کہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اس وقت بھی ہم سارے رمضان تو نکالا ہی ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، لیکن عید سے بھی پہلے جو ہے وہ نکال رہے ہیں تاکہ وہ پیسے جو ہے وہ ان کے کام آ جائے، مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ اسے تاکہ روزدار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ پھر عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ تو نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، جو ابھی ہم نے آج پڑھا بھی۔
عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کماری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں بھی مسلمانوں کی نماز کی، حیض والیاں بھی آئیں لیکن مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، مطلب وہ پیچھے بیٹھ سکتی ہیں، نماز ادا نہیں کر سکتی۔ نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے، صحیح بخاری۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرنی ہے عید والے دن ایک دوسرے کو؟ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے اور آپ سے عبادت کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکم، جب بھی ہم ملیں، اپنے گھر میں بھی ہم ملیں، اپنے بہنوں سے، اپنے جو گھر میں جو ساتھ ہمارے خواتین رہتی اور جو مرد بھی ہیں، ہم ان کو بھی یہ دعا دے سکتے ہیں۔ جو نماز پڑھ کر آئے تو ہم ان کو یہ دعا دے سکتے ہیں، تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ شوال کے روزے کے بھی بارے میں بات کر لیتے ہیں آج ہی۔ رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ اسی طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں رمضان کے، وہ پہلے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے شوال کے روزے رکھنے۔ ہم اس پہ نیت نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے فرض روزوں کی جو قضا ہے وہ پہلے پوری ہوگی، وہ رکھنے کے بعد پھر ہم شوال کے روزے رکھیں گے۔ اس کی نیت الگ ہوتی ہے اور ان کی نیت الگ ہوتی ہے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ قضا روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضا جلد از جلد ادا کریں، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، لیکن یہ روزے شوال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو وہ تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی ہم اگر نہیں رکھتے ہیں ابھی، تو ہماری ابھی پریکٹس ہے نا روزے رکھنے کی، تو ہم سوموار، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے جو ہے یہ شوال کے روزے رکھ لیں۔ چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں تو چھوڑ کے رکھ لیں، سوموار اور جمعرات کا رکھیں۔ ایام 20 کے بھی روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روز روشن ایام یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ کتاب بھی جو ہے وہ مکمل ہوئی، شہر رمضان۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك فضلا كبيرا. اللهم نسألك فضلك العظيم. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ پاک جس نے یہ بیان کیا اور جس نے یہ بیان رکھوایا اور جن جن لوگوں نے بیان سنا، اللہ پاک اس محفل کی رحمت و برکت سے اور اس ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکت سے ہمارے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اس محفل کی رحمت و برکت سے ہماری بخشش کر دیجیے اور اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے اور آپ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ پاک جب ہمیں اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں اور اس حال میں ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ پاک جو بھی علم ہم نے حاصل کیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک رمضان کے صرف 15 دن رہ گئے ہیں، ہمیں ان 15 دنوں میں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی بہت اچھا ذکر، اپنی بہت اچھی عبادت اور اپنی بہت اچھے صدقہ و فطر اور حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں تقوی والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر لے. اللہ پاک جن گھروں میں رزق کی تنگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تنگیوں کو کشادگیوں میں بدل دے. جن کے دسترخوان جو ہے وہ تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا فرما دے. اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں، اس محفل کی رحمت و برکت سے اور اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے ان لوگوں کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے. اللہ پاک انہیں صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائیے. اللہ پاک جو بھی مومن اور مومنات جن بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس خاص محفل کی رحمت و برکت سے اور اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے ان تمام مومن مومنات اور ہم سب کی بھی تمام پریشانیوں کو اپنی بارگاہ میں ان کو اصلاح فرما دیجیے اور ان کو دور فرما دیجیے. یا رب ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اور ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دیجیے. یا رب اپنی بے انتہا رحمت اور برکتیں ہم پہ نازل فرما دیجیے. اور ہم آپ کا یہ رمضان آپ نے ہمارا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی. آپ نے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان تمام عبادتوں کو اللہ پاک ہماری قبول فرما لیجیے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ان تمام دعاؤں کو جو ہم مانگ لیتے ہیں اور جو ہم نہیں بھی مانگ پاتے ہیں، اللہ پاک جو ہمارے دل میں رہ جاتی ہے، ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجیے. ہم آپ سے وہ تمام دعائیں مانگتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے آپ سے پناہ مانگی ہے. اللہ پاک ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش کر دیں، ان کی مغفرت کر دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے. اللہ پاک جو والدین ہمارے حیات ہیں انہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے، انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائیے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھیے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ پاک جتنے بھی مومن و مومنات ہیں اللہ پاک ان سب کی بخشش فرما دے. اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.